السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانے سے یا سر میں مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا آپ دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر قصدن ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع یعنی چاروں مذاہب کی کتاب الفقہ، جس میں چاروں مذاہب کے مسائل موجود ہیں، تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ راستے کا گرد و غبار یا آٹے کی جو گرد ہوتی ہے، یعنی اڑتا ہوا آٹا یا مکھی یا مچھر وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی منہ کے اندر چلا جائے تو روزے کی حالت میں، تو یہاں تک کہ وہ معدے میں بھی پہنچ جائے تو روزے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان اشیاء سے بچنا یہ مشکل اور دشوار ہے۔ راستے میں گرد و غبار مکھی وغیرہ ہوتی ہے، تو اگر کوئی چیز پیسنے کی یا دوا کوٹنے کا گرد جو ہے، اس کا غبار، اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، فتاوی عالمگیری میں ہے۔ اس طرح اگلا مسئلہ ہے کہ اگر روزہ دار کے منہ میں آنسو داخل ہو تو اگر تھوڑے ہوں، جیسے ایک قطرہ یا دو قطرے یا اس کے مثل، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر بہت ہوں کہ آنسو کی نمکینیت جو ہے وہ منہ میں جو ہے وہ پائی جائے اور بہت زیادہ جمع ہو جائے تو پھر ان کو نکل جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح چہرے کا پسینہ روزہ دار کے منہ میں داخل ہو تو اگر ایک دو قطرے ہیں تو فاسد نہیں ہوگا، اور اگر بہت زیادہ پسینے کے قطرے ہوں کہ اس کی نمکینیت کو منہ میں پائے، ان کا ذائقہ محسوس کرے اور بہت زیادہ جمع ہو جائیں تو پھر ان کو اندر نگل لیا تو اب یہ روزہ جو ہے یہ فاسد ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر خوشبودار عطریات جو ہیں، گلاب، نرگس وغیرہ کا پھول سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ گئی، یہاں تک کہ اس کا اثر تھوک میں بھی پایا گیا تو اس کے روزے میں کچھ خلل واقع نہیں ہوگا، بشرطے کہ پیٹ میں خون نہ گیا ہو۔ بدن پر جو تیل لگایا جاتا ہے، مساموں کے ذریعے وہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی طرح جو شخص پانی سے نہایا اور اس کو جسم کے اندر سردی محسوس ہوئی تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں بھی آدمی محسوس کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح سرما ڈالنے سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک کو آدمی نے روزے کی حالت میں زور سے سرک لیا تو وہ حلق میں چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ کی رال سرک کر نکل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر منہ کی رال وغیرہ زیادہ ہو کہ اس کی مقدار اتنی کہ جس کو مومن زیادہ کہا جاتا ہے، تو اس کو نگلنے سے خواہ بے ارادہ ہی ایسا کیا ہو تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر کسی کے ہونٹ باتیں کرتے ہوئے یا کسی وقت تھوک میں تر ہو جائیں پھر اس کو نگل لیا جائے تو ضرورت کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ عموماً ہونٹ جو ہے وہ تر ہوتے رہتے ہیں۔ تو دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا یا کوئی اور چیز تھی، منہ میں خلال کیا اور وہ ریشہ خود بخود اندر چلا گیا، لیکن اس کو منہ سے باہر نہیں نکالا تھا، آپ چلا گیا، تو دیکھو اگر وہ چنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ نہیں گیا، اور اگر جان بوجھ کر دانتوں کے ریشے کو جو کہ چنے کی مقدار سے کم تھا اندر حلق میں اتار لیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ جاتا رہا۔ البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نگل لیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ منہ سے خون نکلتا ہے اور تھوک جو ہے اور تھوک سے زیادہ ہے، اس کو تھوک کے ساتھ ہی نکل جائے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جس شخص نے سحری میں اس قدر کھایا ہو کہ طلوع آفتاب کے بعد، طلوع سورج نکلنے کے بعد ڈکاریں اتنی آتی ہیں کہ اس کے ساتھ پانی بھی جو ہے وہ حلق تک آتا ہے، تو اس سے روزے میں کچھ حرج واقع نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے کچھ حرج واقع نہیں ہوتا، خواہ وہ مسواک سوکھی ہوئی ہو یا تازہ ہو، اس وقت کی توڑی ہوئی جیسے نیم کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہو تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ البتہ کولا چبا کر دانت صاف کرنا اور منجن سے دانت صاف کرنا یہ مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر گیا تو روزہ جاتا رہا۔
दांतों में अटका हुआ खाने का कोई जुज अगर चने से कम मिकदार में हलक में चला गया तो इससे रोजा नहीं टूटता। इसकी वजह यही है कि इससे बचना मुश्किल है। इस हिसाब से यही मालूम होता है कि मसवाक का रेशा वगैरह भी अगर कोई मुंह में हो जो खुद ब खुद हलक के अंदर चला गया तो इससे भी जो है वो रोजा फासिद नहीं होता, रोजा नहीं टूटता। मसूड़ों से अगर खून और मवाद निकलता है तो किसी ऐसे मंजन का जो खून को रोके और मवाद को रोके तो रोजे की हालत में इनको इस्तेमाल करना जायज है, मगर मंजन मलकर फौरन मुंह धो लें और कुली कर लें ताकि इसका असर पेट में न जाए। और मंजन ऐसा हो कि आदतन पेट में न पहुंचता हो, मगर बचना अच्छा है, इसलिए कि कराहत तंजीर तो बहरहाल है। एहतियात के साथ मंजन मले और दांतों को साफ कर लें ताकि हलक के अंदर कुछ न जाए। तो मकरूह नहीं है, यानी मकरूह तहरीमी नहीं है, खिलाफे औला ये जरूर है। तो इसका मतलब यानी कराहत तंजीह ही है। अच्छा, रोजे की हालत में फुक़हा अहनाफ ने मसवाक की इजाजत दी है कि रोजे की हालत में मसवाक कर सकता है। वो खुश्क लकड़ी की हो जिसमें बिल्कुल जायका ना हो या थोड़ा बहुत जायका हो, लेकिन टूथपेस्ट या टूथ पाउडर जो है वो इसका हाल जो है वो मसवाक से मुख्तलिफ है। इसमें बहुत महसूस जायका होता है। मसवाक का इस पर इतला जो है इसको मसवाक पर इतला करना ठीक नहीं है और ना मसवाक की सुन्नत अदा करने के लिए इसकी जरूरत है। इसलिए किसी जरूरत शदीदा के बगैर इसका इस्तेमाल कराहत से खाली ना होगा। हाँ, उज़र की बिना पर किया जा सकता है, लेकिन वो भी बहुत एहतियात के साथ। अगर आप कह हो गई तो रोजा नहीं टूटेगा, चाहे थोड़ी कह हो या ज्यादा। अलबत्ता अगर अपने इख्तियार से कह की और मुंह भर कर कह हो गई तो रोजा जाता रहा, और अगर इससे थोड़ी हो तो खुद करने से भी नहीं गया, मजीद थोड़ी कह आई फिर खुद ब खुद हलक में लौट गई, तब भी रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर कसदन यानी जानबूझकर लुटाई तो रोजा टूट जाएगा। अगर रोजा रखकर सो गया और सोने की हालत में नापाकी हो गई यानी गुस्ल वाजिब हो गया तो रोजा नहीं टूटता। इसी तरह अगला मसला है कि रोजे में तर कपड़ा पहनना और 3-4 बार या इससे ज्यादा मरतबा गुस्ल करना, इससे रोजे में कोई फर्क वाक़या नहीं होता है। इसी तरह गर्मी की वजह से रोजे में कुली करना, नाक में पानी डालना या मुंह में पानी डालना, नहाना, कपड़ा पानी से तर करके बदन पर डालना, इससे रोजा फासिद नहीं होता। अगर किसी शख्स को महज शहवत अंगेज चीज को देखने से या ख्याल करने से या सोचने से इंतजार हो जाए तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।